اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑتا ہے ڈفرینٹ مقاصد پر، ڈفرینٹ اوکیزنس پر، سبحان اللہ. اور کبھی خوشیوں میں ہم جڑتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹتے ہیں، کسی کی تکلیف اور پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ بانٹتے ہیں. آج ہم جڑے ہیں کیونکہ عنیزہ کی مدر ان لا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سب کی دعائیں اور جو بات چیت یہاں ہوگی ان سب باتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، تاکہ ادھر سے آپ میں سے کوئی بھی جو بھی کچھ سیکھ کر اٹھے گا، کچھ سمجھ کے اٹھے گا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. تو یہ میرا مقصد اور نیت ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. فاطمہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آخر میں جب دعا کروں گی، ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا ان کے لیے جاتی ہے اور ان تک پہنچتی ہے. اور میں نے جو موضوع چنا ہے وہ یہی چنا ہے کہ ہم سب کو ایسے موقع پر کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی. سب سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم صبر نہیں کر پاتے، اور اکثر کہیں نہ کہیں ذہن سے سوال بھی اٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یا کبھی نیک لوگ، اچھے لوگ کیوں ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وزڈم، اس کی حکمت، اور وہ کب کیا کیسے کس کو کتنا کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور میں صرف صبر پہ 10 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد چھوٹی سی گفتگو ہوگی میری اس بیسس پر کہ ہمارے پاس سے گزر جانے والے کو کیا پہنچتا ہے. Because it's important for me to touch on the points to inform you what reaches the dead from us. What can we do for them? Because they are somebody to us. Maybe they are our parents, brothers, sisters, dear ones. So how do we benefit them, those who are left behind in dunya? So I'm going to talk about that at the end. So there are just 10 points. This is from Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, the scholar, who wrote these 10 points, and I'm going to just speak on those 10 points. Okay, what is the importance of sabr? سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر تکلیفیں ڈالتے ہیں ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. So the difficulties, calamities, problems come to us to test us. So it can be a test from Allah subhanahu wa ta'ala. It can also be punishment for the sins we commit. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زیادہ تر جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے it is what your hand has earned. کہ تمہارے ہاتھوں نے کیا کمایا، وہ چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں اور وہ تمہارے لیے وبال بن جاتی ہے، اور تم پھر اس کا سامنا کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہمارا کیا ہوا کام ہمارے آگے آ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں. لیکن ہم تو نہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے کہ ٹیسٹ کون سا ہے اور سزا کون سی ہے. تو ہمیں دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کہ اگر یہ میرا ٹیسٹ ہے تو مجھے صبر کرنا ہے، اور اگر میرے ہی ہاتھ کا کیا ہوا کام میرے سامنے آ گیا ہے، میری اعمال نے مجھے یہ سزا تک پہنچا دیا ہے، تو صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ ریئلائز کر دیں کہ صبر کرنے میں ریوارڈ ہے. When you're patient, patience comes reward. With patience comes reward. Okay, so unless you are patient, you're not showing any patience, you get no reward. جہاں آپ نے کمپلین کیا، you are unhappy about your situation، آپ اداس ہیں، اپسیٹ ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے، why me، تو آپ کا ختم ریوارڈ. کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے جو بھی سچویشن تھی اس کو قبول نہیں کیا دل سے.
تو آپ کا ریوارڈ چلا گیا. یو وانٹ دا ریوارڈ, یو گاٹ ٹو بی پیشنٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the test of patience, if you want to know, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں پیشنٹ تھی یا نہیں تھی, مجھے صبر تھا کہ نہیں تھا فلاں فلاں سچویشن میں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لوگوں سے کہہ رہے تھے پر میں نے بڑا صبر کیا, فلاں فلاں چیز ہوگی میرے ساتھ, میں نے بڑا صبر کیا. آپ نے صبر کیا, آپ کا صبر اس وقت بتائیں کیا تھا جب ہوا آپ کے ساتھ, اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا تھا, جس وقت ہوا اس وقت آپ نے کیا کیا, وہی صبر کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے 2 منٹ بعد نہیں کاؤنٹ ہوتا. اگر اس کے 2 منٹ بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ او آئی شوڈ بی پیشنٹ, I'll get reward, it's not counted. You were not patient at that time when it hit you. جس وقت چوٹ پہنچی اس وقت ریاکشن کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا صبر کاؤنٹ نہیں ہوتا. ایک خاتون تھی, غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے, تو وہ رو رہی تھی, بین کر رہی تھی, ہائے میرا بھائی گزر گیا, ہائے میرا بھائی گزر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا اے خاتون اس طرح آہوزاری مت کرو, یہ اللہ کو ناپسند ہے. کہا تم جاؤ اپنا کام کرو, تمہیں پتا ہے بھائی میرا گزرا ہے, تم کیا جانو کیا تکلیف ہوتی ہے, جاؤ اپنا کام کرو. تھوڑی دیر میں ابو ہریرہ دوڑ کے آئے. انہوں نے تو دور سے دیکھا کہ انہوں نے کچھ کہا اور اس نے ان کو کچھ کہا. وہ تو صرف یہ تلاش کرنا چاہتے تھے کیا کہا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. وہ تو کلیکٹ کرتے تھے نا سب انفارمیشن. تو انہوں نے آ کے اس عورت سے پوچھا کیا کہا انہوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابھی تو تم سے بات کر کے گئے. کہنے لگی ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نے تو اپنے غم میں پہچانا بھی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے تو ان کو ابھی بول دیا کہ آپ کو کیا پتا, تو میرا غم تھا, میں جا کے ان کو سوری کہہ کے آتی ہوں. تو وہ دوڑ کے گئی ان کے پیچھے اور ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا جی بولیے. کہا کہ آپ نے مجھے ابھی بولا اور میں آپ کو پہچانا نہیں, معاف کر دیں مجھے, مجھے غلطی ہوگی, میں آپ کی بات سنوں گی اور میں آہوزاری بھی نہیں کروں گی اور میں صبر بھی کروں گی. ان کا بیوی وہ وقت گزر گیا صبر کا, آپ ہار گئی. اب صبر کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس وقت کاؤنٹ ہوتا. اس وقت آپ نے بے صبری دکھائی, اب نہیں فائدہ. صبر اس وقت کاؤنٹ ہوتا ہے جس وقت چوٹ لگے. بعد میں تو آرام آ ہی جاتا ہے, بندہ سب کچھ ایکسپٹ کر ہی لیتا ہے. بات تو تب کی ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کیا. اس وقت واویلا مچایا, دوسرے دن صبر کیا, ناٹ کاؤنٹڈ. وہ تو دوسرے دن صبر آنا ہی آنا ہے نا, بیکاز آپ کے ہاتھ میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہو رہا. ہیلپ لیس پرسن, آپ تو بے بس ہیں اللہ کے سامنے. واٹ کین یو ڈو, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ول ہیپن, اٹ ول کم ٹو پاس. It's just your reaction that counts. You're patient or you're not patient. You'll be rewarded or you'll be not rewarded. You lost your reward or you gained your reward. ٹھیک ہے. دوسری پوائنٹ ہے realizing that the trials expiate sins and erases them. تو جب ہمارے اوپر ٹرائلز اور ٹیسٹ آتے ہیں, یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتے ہیں. چاہے بخار ہو, تنگی ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, موت ہو, کسی کا نقصان ہو, کوئی بھی چیز جو ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے, ہمارے گناہوں کو دھونے آتی ہے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بخار کو یا بیماری کو نہ کوسو, یہ تو تمہیں دھونے آئی تھی. اور ہم کہتے ہیں یہ کم بخت پیر درد نہیں کرنا چھوڑتا, یہ میرا یہ درد کرتا, وہ درد کرتا. پورا ٹائم ہم کمپلین کرتے ہیں اور سارے ریوارڈز گنوا دیتے ہیں. شکر کم شکوہ زیادہ, اور کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں, 15 سال سے مجھے یہ درد ہے, بس چل رہی ہوں. مگر کتنا کمپلین کر رہی ہو, کس پہ احسان کر رہی ہو چل کر, بھائی مت چلو, سو جاؤ جا کے کہیں. کیوں احسان کرتی ہو, بھول جاتی ہو ادھر درد ہے باقی سب صحیح چل رہا ہے. اس کا شکر کیا, جتنے آزاد چلتے ہیں ان کا شکر کریں تو کم پڑ جائے گا ٹائم. گھٹنوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا بتانے کا کہ کتنا درد ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہمیشہ اس پہ فوکس کرو جو نعمتیں ہیں, اس پہ فوکس نہ کرو جو آپ کا نہیں چلتا, because those are your tests and that is where you have to pass. So realize it, that it is to expiate your sins. Third point is realizing that this is from Allah's divine decree. This is from the qadr.
and that the trial was written for you even before you were created. تو جو قدر میں ہے، اب اس کو it's a very fine line to differentiate کہ اس میں میں فرق کروں کہ قدر کیا ہے اور کون سی چیزیں قدر میں نہیں آپ کے اپنے چوائس میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے ہر قسم کی احتیاط کری ہے اور اس کے باوجود میں ہر قسم کی احتیاط کر رہی ہوں کہ باہر بارش ہے، گیلی زمین ہے، تو میں پراپر چپل پہن رہی ہوں، آہستے سے چل رہی ہوں، خیال رکھ رہی ہوں، دیکھ کے چل رہی ہوں، پھر بھی گر گئی، تو دیٹ از قدر. کیونکہ میں نے اپنی طرف سے سارے اسٹیپس لیے ٹو پریونٹ اینی ایکسیڈنٹ اینڈ یٹ آئی ہیڈ این ایکسیڈنٹ. میں گاڑی چلا رہی ہوں، پوری احتیاط کر رہی ہوں، سب کچھ دیکھ، پیچھے سے کسی نے آ کے ٹھوک دیا، دیٹ از قدر. کیونکہ اس میں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں نہیں روک سکتی تھی وہ ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے نا، وہ قدر ہے. بٹ واٹ یو چوز اینڈ یو گیٹ اٹ گیٹس رانگ. لائک ایک خاتون نے کہا کہ I have a very bad husband. So I asked her, who chose this husband? She said, it was my love marriage. I said, so you chose him, right? So you face the consequences for choosing wrong. You made the wrong choices. What did you see in him? Did you see deen or did you say dunya? So when you saw only dunya, you will be hit. So don't complain. ہماری چوائسز کے سامنے ہم قدر پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، اور قدر الگ چیز ہوتی ہے. تو جو قدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کے گزرنا ہے، اور جو ہو کے گزرنا ہے اس پہ کمپلین کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی اور موت قدر ہے، بیماری سماری بھی موسٹلی قدر ہے، اور بھی جتنے ایکسیڈنٹس یا اس قسم کی چیزیں جو میں نے ابھی مثال کے آپ کے طور پہ بتائیں وہ قدر ہے. اور قدر کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. واٹ ایور از ان دا قدر will come to pass. So realizing that anything befalls you as a calamity, وہ آپ کی تقدیر میں اگر لکھ دی گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایکسپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فاطمہ بی بی ہماری گزر گئیں. بہت سارے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ خوش اخلاق اور بہت اچھے حسن اخلاق والی خاتون تھی. سبحان اللہ، وہ ان کے حسنات میں جاری ہے ہر یہ بات. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں چاہتے ایسے لوگ دنیا سے جلدی چلے جائیں، کیونکہ ان سے رونق بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، ان کے ہونے سے اچھا بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قدر میں ان کے اتنی ہی تھی زندگی، ان کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی بد کردار خاتون باقی ہے جو فتنہ بھی پھیلا رہی ہے، شر بھی پھیلا رہی ہے، ہمارا کوئی بس نہ چلے کہ وہ چلی جاتی ان کے بدلے میں. لیکن ہمارے یہاں کچھ نہیں، ہم بے بس ہیں. This is all being decided by the divine decree. اور جو ڈیوائن ڈکری ہے وہ ہوگی. We have to just do صبر. تو اسی طرح جو کھو جاتا ہے اس پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہے اس پہ شکر کرو، جو کھو گیا اس پر صبر کرو. اس کے بعد fourth point is that realizing that Allah's right upon you during trials is to be patient. And there is of course a consensus amongst the scholars of this ummah on that. And subhanallah, the opinion states that along with patience you also should have the raza of Allah subhanahu wa ta'ala, which is obligatory. تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف اللہ کی ڈکری، جب آپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کی ڈکری ہے، قدر ہے، اٹس اے ڈیوائن ڈکری، آپ ایکسپٹ اٹ، قدر ہے، میں نے قبول کر لیا، اللہ کی مرضی آپ نے قبول کرے تو خوشی سے قبول کرو، دکھ سے قبول نہیں کرو، کیونکہ اللہ تمہارا کبھی برا نہیں چاہ سکتا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایسی دوں گی جو آپ کو شاید ایزی سمجھ میں آئے، جو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دوں گی. کہ جب میرا ایک ہی بھائی ہے جو میرے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، جب وہ کچھ 40 ایئرس کے ایج میں تھا اور وہ پلین کریش سے گزر گیا تو ان کو کتنا ہٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جوان بیٹا، بوڑھے ماں باپ، کتنی تکلیف والی بات ہوگی. تو کسی نے خاتون نے آ کے میری امی سے اس وقت یہ کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیسا ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ، ایک ہی بیٹا تھا، جوان جہان آپ کا بیٹا، ابھی آپ لوگ ریٹائر ہو کر آئے اور آپ کا بیٹا گزر گیا. میں نے ان خاتون سے کہا، آپ نے جو ابھی بات کہی ہے نا، یہ شرک ہے اور کفر ہے.
تو اس نے کہا میں تو آپ کی امی سے ہمدردی کروں، ایسی ہمدردی مت کریں میری امی کے ساتھ، اس لیے کہ میری امی کے ساتھ بہت بھلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا بھلا ہوا ہے؟ گزر گیا آپ کا بھائی۔ میں نے کہا گزر گیا تھا تو صحیح نا، نہ ہوتا تو کیا کرتی امی؟ بیٹا ہی نہ ہوتا ان کا تو کیا ہوتا؟ کچھ ہوتا، فرق پڑتا؟ You have to understand. I sat with my mother and I told her, امی اگر آپ 1 منٹ اور روئیں تو میں چلی جاؤں گی روم میں سے۔ آپ سوچئے اللہ نے کتنا آپ پہ کرم کیا کہ آپ کو بیٹا دیا اور اس بیٹے کی محبت دی، اور آپ نے اس کو جوان کیا، اور 40 سال وہ آپ کے ساتھ رہا، اور وہ آپ کو ٹوٹ کے چاہتا تھا اور آپ اس کو ٹوٹ کے چاہتی رہیں۔ 40 سال آپ کو ملے، ناشکرا پن کرنا ہے ابھی آپ کو، یا شکر کرنا ان 40 سالوں کا، یا اب رونا ہے کہ وہ 40 سال میں کیوں چلا گیا؟ 20 سال میں چلا جاتا تو کیا کرتی آپ؟ پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا کر لیتی آپ؟ 10 سال میں چلا جاتا تو کیا کرتی؟ 3 سال میں چلا جاتا تو کیا کرتی؟ یہ آپ کو اتنی ساری، تو آپ کو ساری آپ کی خواہشیں تو پوری ہو گئی، آپ نے تو پوری کری اپنی خواہش اپنے بیٹے والی، جوان کیا، اس کو کام پہ جاتے دیکھا، اس کی سب کچھ ختم، اس کی شادی کی، بچے دیکھے، اور کیا چاہیے؟ ہوا نا؟ کچھ تو ہوا نا؟ اس کا شکر کرنا ہے، شکایت کسی چیز کی نہیں کرنی، جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر کرنا ہے، اور جب تک دیا تھا تب تک آپ کی نصیب میں تھا، اس کے آگے نہیں تھا، اتنا ہی وقت تھا اس کا آپ کے ساتھ، مقرر ہے وہ وقت۔ تو کیوں ہم ایسی بات کریں کہ ہم اللہ کی ڈگری سے ٹکرائیں؟ ضرورت نہیں ہے، ایکسپٹ کریں، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو خوشی سے کریں۔ پھر امی کا سارا مائنڈ ٹھیک کیا، آپ کو شکر کرنا ہے آج سے اللہ کا کہ وہ ایک پلین کریش میں مرا، اونچائی سے گرا، اس کو شہادت ملے گی، شکر کریں۔ اس سے بری ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی، اس کی تو بھلی ڈیتھ ہے، آپ تو نصیب والے ہیں، آپ کا بیٹا شہیدوں میں شامل ہے، آپ کے لیے ویٹ کرے گا جنت کے دروازے پہ، آپ کو ساتھ لے جائے گا، خوش ہو جائیں، خوشی منائیں، آپ لوگ نصیب والے ہو۔ ایک بیٹا تھا، ایک تو وہ عبدالستار ایدی کے پاس کام کرتا تھا، پوری زندگی چیریٹی میں لگائی، اور اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی چیریٹی میں، کتنا آپ کا کام اس کا آسان ہو گیا۔ تو یہ تو بھلے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ Why are you feeling bad about it? There's nothing to feel sad about it. That's it. ڈگری کو ایکسپٹ کرو، خوشی سے کرو، بس اتنا ہی تھا۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارا کام ہے۔ The fifth point is realizing that your sins are a cause of trials. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ آپ کے گناہ ہی آپ کے ٹرائلز کا سبب بن جاتے ہیں۔ Realizing that this will cause you to busy yourself in making استغفار۔ ایک بہت مزے کی بات یہ ہے کہ میری فرینڈس مجھ پہ بہت ہنسا کرتی تھی جن دنوں میں، آف کورس میں 20 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، کہ جب میں، آف کورس لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی، اور میں کہتی تھی ان سے کہ ہاں میں گر گئی تھی، میرا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا الحمدللہ، تو وہ کہتی تھی تم پاگل تو نہیں ہو، کبھی تم کہتی ہو مجھے بخار تھا الحمدللہ، کبھی کہتی میرا لیگ فریکچر ہو گیا تھا الحمدللہ۔ تو I should tell them کہ ہاں الحمدللہ فریکچر ہوا تھا، ٹوٹ کے گر نہیں گیا، باقی ہے، ریپیئر ہو جائے گا، اور بخار ہے الحمدللہ اور کچھ نہیں ہوا، تو جو کچھ بھی ہے وہ الحمدللہ، ہر حالت میں الحمدللہ کہنا ہے۔ اوکے، یو ہیو ٹو ریمبر کہ ایوری ٹرائل از کمنگ ٹو می بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز می، اور وہ مجھے دے رہا ہے یہ تاکہ میں اس سے استغفار کر سکوں۔ وہ انہیں نئی تکلیفیں دیتا جن سے وہ پیار نہیں کرتا، وہ انہیں نہیں بلاتا اپنے پاس، ٹھوکریں انہیں لگواتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے، تاکہ ٹھوکر کھا کے یاد کریں، مجھے یاد کریں، میرے پاس لوٹ کے آئیں، مجھ سے معافی مانگے، میں نے معاف کر دوں، صبر کر لے، میں ان کے درجے بلند کر دوں۔ تو ہی وانٹس اس ٹو کم ٹو ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو بھی ریئلائز کرنا ہے ہمیں۔ Sixth point is to know that Allah chose this for you and allocated it for you, and that servitude to Allah subhanahu wa ta'ala consists of accepting what He has chosen for you. سب کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں دنیا میں، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں، یہ اس کے لیے چیلنج ہے، وہ سوچتی ہے سب کو دے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ، تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو میں کہتی ہوں اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیلنج، اس نے تمہیں چنا ہے اس چیلنج کے،
مجھے نہیں چنا، شاید میں نہیں برداشت کر سکتی، آپ کو چنا ہے کیونکہ وہ آپ کو وہ برداشت دے رہا ہے۔ ایک خاتون ہے جس کے بچوں نے اسے گھر سے نکال دیا، ہسبینڈ نے اسے چھوڑ دیا، یہ اس کا چیلنج ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر اتنی ساری سکت ڈالی کہ وہ یہ اٹھا سکے گی، تو یہ چیلنج اس کا ہے، آپ کا نہیں، کیونکہ شاید آپ نہ اٹھا سکے۔ ایک لڑکی ہے ینگ ایج میں، اس کا ہسبینڈ گزر گیا، یہ اس کا چیلنج ہے۔ میں جب ڈیلیور کر رہی تھی ہاسپٹل میں بچہ، تو میرے برابر کے کمرے میں ایک عورت کے پاس کافی ہجوم تھا، تو نیکسٹ ڈے میں ویل چیئر پہ اس کے پاس گئی، اس کے طبیعت پوچھنے، اور میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیونکہ سب آپ کے پاس آئے، تو اس نے کہا کہ I had a car accident yesterday. This was in Abu Dhabi. She said, I had a car accident yesterday, and in the accident, on the spot, my husband died, and I delivered a child. This is her challenge. Husband guzar gaya. She's not a UAE national, so she has to go back. She has one child now, and she's in Idda. Can you imagine the challenges? You and me maybe are not fit for that. She was fit for that. So Allah gave her that challenge. ہر ایک کو ایک چیلنج دیا ہے اور اس کے حساب سے دیا ہے. And before giving the challenge, Allah gives you the strength to accept the challenge, to go through it. مت سوچئے کہ میں اس سے کیسے گزروں گی. اگر اللہ نے چیلنج رکھا ہے تو اس کی آپ کو سکت دی ہے، آپ کو پش کرنا ہے اپنے آپ کو. صبر، شکر، استغفار. صبر، شکر، استغفار. That's all. These are the key words. صبر، شکر اور استغفار. ٹھیک ہے. Seventh point is to know that this trial is actually a beneficial medicine from the healer above. What will benefit you, and he is merciful to you. So be patient with taking this medicine, and do not throw it up by reacting to it with anger and complaints, thereby destroying the medicine's benefit. تو مت سوچیں کہ یہ جو دوا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجی ہے، یہ تکلیف، یہ چیلنج، یہ پرابلم، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو برداشت کریں، تاکہ ہم اس سے گزر جائیں، اور یہ ایک دوا کی مانند ہو ہمارے لیے، یہ دوا کا کام کرے گا. This is a medicine for us. When we go through it, it's a medicine for us. And then when we go through it, Allah subhanahu wa ta'ala will heal us, because it will work as medicine. And it will heal us. So don't throw it up by saying یہ مجھے کیوں ایسے دیا. دیکھو نا جوانی میں میرا ہسبینڈ گزر گیا، دیکھو نا جوان بچہ میرا گزر گیا، ابھی تو اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ دیکھو نا اس بچی کو، میری بچی کو رشتہ نہیں ملتا ہے، وہ بوڑھی ہو رہی ہے. ایک خاتون نے مجھے کہا آ کر کہ آپ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے مانگنے پہ، میں اتنے سالوں سے مانگ رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ایک پارٹنر نہیں دیتا ہے، میری شادی نہیں ہوتی ہے. آپ کہتی ہیں سب کا ایک ایک پارٹنر ہے، تو میرا بھی تو کوئی پارٹنر ہوگا نا. تو میں نے اس کو کہا ہاں ہو سکتا ہے تمہارا پارٹنر آخرت کے لیے ریزروڈ ہے، and maybe you'll find him in Jannah and you'll have so much more because we've enjoyed in dunya, and maybe you'll get double in akhirah because you were not given in dunya. Whatever you're not given in dunya, have patience, you'll have double in the akhirah. جس کو آنکھ سے نہیں پیدا کیا اس کو اسٹریٹ اوے جنت ملنے والی ہے، کیونکہ اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں. ایک نابینا کے لیے ہے. تو سوچئے جب اللہ آپ کو کوئی چیز کا دکھ یہاں دے گا تو آپ کو اس کا سکھ ڈبل دے گا آخرت میں، اور اس کو لک فارورڈ کیجئے. یہاں بیٹھ کے مون مت کیجئے، یہ تو دنیا فانی ہے، گزر جانی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، میرے بچوں نے اگر کبھی میرا دل دکھایا، میں نے ہمیشہ ان سے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اللہ سے مانگوں گی مجھے تم سے بہتر اولاد دے آخرت میں، اور وہ انجوائے کروں گی. Go away. I don't need you. I'm not attached to anybody. I'm only attached to Allah subhanahu wa ta'ala. بس میرا رب مجھے نہ چھوڑے اور میں اسے نہ چھوڑوں. آپ لوگ چھوڑ دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب چھوڑ دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی مجھ سے میرا رب نہ چھینے اور میں اپنے رب سے جدا نہ ہو جاؤں. اس کو راضی کرنے کے لیے سارے جتن کرتی ہوں میں. مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کسی کو امپریس نہیں کرتی. کپڑے پہنتی ہوں اس کو امپریس کرنے کے لیے، تیار ہوتی ہوں اس کو امپریس کرنے، تیل لگاتی ہوں اس کو امپریس کرنے کے لیے. یقین کریں آپ، اس لیے کہ then your this thing is clear, your focus is clear. آپ کو فکر نہیں کیونکہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی دنیا میں. تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں.
Eighth point is to know that the outcome of the medicine will be a cure. یہ جو میڈیسن ہے, یہ جو تکلیف آئی ہے, جو آپ کو دھوئے گی, آپ کو ہیل کرے گی, اٹ ول ورک ایز میڈیسن. یہ آپ کو کیور کر کے جائے گی, آدھے میں نہیں چھوڑے گی. دیکھیں دنیا کے علاج ایسے ہیں, کیور ہوا نہیں ہوا, آدھے میں رہ گیا, یہ پورا آپ کو کیور کر کے جائے گی. ٹھیک ہے, اینڈ دین اٹ ول کیور, اٹ ول ریموو دا پین, اینڈ آل آف وچ وڈ نیور ہیو ہیپنڈ if not for your trial. If you find this medicine hateful and bitter, focus on its outcome. Don't focus on its challenges. Don't focus on its bitterness. تکلیف کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو, بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی راحت کتنی ہوگی, اس کے بعد کتنا اچھا ہوگا. یاد رکھیں, there is a condition when we recite the surah, when we say al-yusri al-usri yusra, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Indeed, the good days will come after the bad days. So what is the condition? The condition is that the good days will come? No. The condition is the bad days must pass to reach you to the good days. اگر جب تک آپ برے وقت سے نہیں گزریں گے, اچھا وقت نہیں آئے گا. آپ کو اچھا وقت دیکھنا ہے, برے وقت سے گزرنا پڑے گا. یہ کنڈیشن ہے, شرط ہے. برا وقت آئے گا تو اچھے وقت پر پہنچائے گا. انما العسری یسرا, عسر ہوگا تو یسر آئے گا. آپ سوچتے ہیں ایسی گڈ ڈیز آ جائیں گے, نہیں. اللہ تعالیٰ says in the قرآن, تم نے کیا سمجھ لیا کلمہ پڑھ کر کہ تم ایمان لے آئے اور تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ ایمان والے تھے, تم سے زیادہ دل سے سنسیئر تھے, اور ان کو آزمایا گیا, ان سے ٹیسٹ لیا گیا. Why would I leave you? I will be testing each one of you. Be ready for it. اور پھر کہا کہ تمہیں ٹیسٹ کریں گے بھوک سے, فاقے سے, اولاد سے, مال سے, نقصان سے, ہر طرح سے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. Be ready. Be ready. The ninth point is to know that a trial was not given to you to destroy or kill you. Rather, it was given to you to test your patience and try you. After such a test, it will be clear whether or not you are worthy and being from the righteous servants and chosen people of Allah. If you remain firm, Allah will choose you and adorn you with the garment of virtue and honor. He will make his righteous servant and chosen people be your helpers and supporters. Subhanallah. Allah says کہ جو تکلیفیں اور چیلنجز آئی ہیں, جو پرابلمز آئے ہیں آپ کی طرف, یہ آپ کو ٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ دیکھیں آپ ایمان جو آپ دعویٰ کرتے ہیں, میں تو اللہ کو ڈرتی ہوں, میں تو صرف اللہ کو مانتی ہوں, میں تو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں, تو پھر ہنگامہ کیوں تکلیف میں؟ There should be no hangama in taklif. It's all because our iman is low and we are not sure and we don't realize what we are doing. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ it is to test you how good you are, how really you are consistent with what you say, کتنا آپ اپنے بات پہ قائم ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور اگر تم پاس ہو گئے اس ٹیسٹ میں تو میں تمہیں صرف یہ نہیں کہ اس کا آؤٹ کم تمہیں ریوارڈ دوں گا, بلکہ تمہیں دنیا میں گھیر لوں گا ان اچھے نیک لوگوں سے جو تمہاری سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پہلے بھی مثال دے چکی ہوں کہ جب میں جل گئی تھی تو obviously میں تو زور زور سے خوش ہو کر الحمدللہ کہہ رہی تھی, کیونکہ میں نے سوچا کہ میں بچ گئی. تو میں جلنے کا کیسے میں روتی, اف کورس تکلیف ہو رہی تھی, پھپولے پھوٹ رہے تھے, پانی بہ رہا تھا, جل رہا تھا, میرا سب کچھ اندر سے جل رہا تھا, میں بہت تکلیف میں تھی, پر میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ میں ابھی بھی بول سک رہی ہوں, مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے, میں بات کر سکتی ہوں, میں اٹھ کے بیٹھ سک رہی ہوں. ٹھیک ہے, تکلیف میں ہوں, بہت ساری تکلیف میں ہوں, آڑی بیٹھی ہوئی ہوں, میرا ایک سائڈ پورا جل گیا, میرا دوسرا سائڈ بچ گیا ہے, تو شکر نہ کرتی؟ تو میں شکر کیے جا رہی تھی, اور یہ بھی میرے دل میں آ رہا تھا یہاں جل گئی ہوں وہاں بچا لے گا اللہ, ہو گیا میرا, یہاں کلیئر ہو گئی, میں دھل گیا,
سب دھل گیا، میرے گناہ دھل گئے، اللہ تعالیٰ تو کتنا مجھے چاہتا ہے، یہیں تو نے دھو لیا سب کچھ. اور دیکھو نا میں جلی تو کتنے ساری میری پٹی کرنے والے تھے، ڈاکٹر نرسز سب میرے آس پاس تھے، لوگ مجھے بہت پیار کر رہے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ 3rd ڈگری برنز میں تھی، تو میری بہت خاطر ہو رہی تھی. جہنم میں ہوگی یہ خاطر؟ تو میں شکر نہ کروں کہ یہاں جلی وہاں نہیں جلی؟ الحمدللہ. یو نو ہاؤ ہیپی آئی فیل. الحمدللہ. لوگ تھے یہاں دیکھنے والے، اس پہ کیا میں گلا کرتی؟ میں کیا کر سکتی تھی؟ صرف شکر کر سکتی تھی اور خوش ہو سکتی تھی کہ میں کتنا اور کتنے کتنے جگہ جگہ میری جو بچ گئی. سبحان اللہ. So what you have to remember is, remember what is there, not what is gone. And remember to be firm in your iman, not slip away from it. Last point, 10th point, to know that Allah disciplines and refines his servant by giving him goodness and hardship. اللہ ہمیں اچھائی بھی دیتا ہے، ہارڈشپس بھی دیتا ہے. It is basically to refine us, to discipline us. ٹھیک ہے. Blessings and trials, again Allah gives to refine us, causing him to worship and to submit to him in all situations. The true servant is the one who worships Allah no matter what state he is in. As for the one who only submits to Allah during times of goodness and well-being, then he is, as Allah describes, and among mankind is he who worships Allah as if he was upon the very edge. If good befalls him, he is content with it, but if a trial befalls him, he turns back on his face. So don't be like that. کہ جب تک اچھا ہے الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ بڑا. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی پہ ٹوٹ پڑ دیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے، فوراً ہم گلا کرنے لگ جاتے ہیں. We can't do that. We have to remember that Allah subhanahu wa ta'ala decides how much of trial to be given, how much of ni'mah to be given, and both is trials, by the way. Don't think the goodness is not trial. Just like difficulties, جیسے جیسے تکلیف ایک ٹرائل ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایسے ہی راحت اور نعمت بھی ٹیسٹ ہے. کیا ہم اس میں اپنے آپ کو ایگو لاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کما لیا، یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، یہ سارا کچھ دیکھیے نا سب کچھ میرے کمائی ہے، میں پڑھی اتنے لگی، میں ایسے خاندان سے تھی، میری شکل صورت ہی ایسی تھی، میرا تو نام ہی ایسا تھا، میرے ساتھ تو ایسا ہی تھا. I'm nothing, I'm dust. اللہ نے توفیق دی. آپ کو پتا ہے ایک بچہ گود میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا میں اس کا بہت دھیان رکھتی ہوں. میں ہنسی. میں نے اس کو کہا یہ تم سمجھتی ہو، اس کا دھیان اللہ رکھتا ہے، تمہیں صرف توفیق دی ہے اس کا دھیان رکھنے کی. تم نے کیا سوچ لیا تم نے کچھ کیا ہے؟ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو چلنا سکھایا. جس دن پہلا قدم اٹھاتا ہے ہم بلاتے ہیں ابا کو، ابا آؤ دیکھو تمہارا بچہ پہلا قدم چل رہا ہے. تم نے سکھایا؟ میں نے سکھایا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ نہ ہوتی تم اور نہ ہوتی میں، وہ سڑک پہ پڑا ہوتا تب بھی 2 قدم چلتا. اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اس کو کھانا سکھاتا ہے، اس کو ہضم کرنا اور نکالنا سکھاتا ہے، دھونا سکھاتا ہے. آپ سوچتے ہیں میں نے سکھایا؟ آپ صرف ایٹیکیٹ اور مینرز سکھا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے جو آپ کے گھر کے کلچر میں آتے ہوں گے، بس. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے جو بچہ اور جو انسان پیدا ہوتا ہے میں نے اس کو فطرت سے مسلمان پیدا کیا، پھر اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں جو بناتے ہیں، کہ کسی کو ہندو بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں اور جو بھی بناتے ہیں یہودی بناتے ہیں، لیکن میں نے سب کو مسلمان ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے. اور یہ فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، اور ہمیں صرف توفیق دی ہے کچھ چیزیں کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں all the praise is going to us. No, all the praise is to Allah subhanahu wa ta'ala who gave me the capacity and capability to do something. Otherwise میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس لیے ہم اکڑ کے چلتے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ زمین کمپلین کرے گی کل کہ یہ مجھ پر اکڑ کے چلتی تھی. The زمین will complain to اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب یہ مجھ پہ چلتی تھی اکڑ کے چلتی تھی. سبحان اللہ. So this is where we have to understand صبر and صبر. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. فاطمہ کے گھر والوں کو خاص طور سے
ان کے بیٹے بیٹیوں کو، ان کی بہو کو، اور تمام ان کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ان کی اولاد کو، جاننے والوں کو، اور جن کے ساتھ انہوں نے خیر کے معاملے کیے. سبحان اللہ. میرا تو آپ کو نہیں پتا، میں اب ان کے لیے گھر جا کے بھی دعا کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ رستے بھر میں وہ ڈرائیور ان کی اتنی تعریف کر رہا تھا. آپ سوچئے نا کہ ایک ڈرائیور مجھ سے پورا رستہ ان کی بات کرتا آیا، اور اس نے جو جو تعریف کی ہے، میں سارا وقت رستے میں یہ کہہ رہی تھی اے اللہ یہ حسنات میں لکھتے جانا اس خاتون کی. کتنی تعریف اس نے کی اس خاتون کی، تو وہ خاتون تعریف کے قابل ہوگی. تو ہمیں تو یہ بیٹھ کر یہاں سوچنا ہے، آج فاطمہ گزر گئیں اور ان کی تعریف اتنے لوگ کر رہے ہیں، کل ہم جائیں گے تو کون کرے گا تعریف؟ یا کہیں گے اچھا ہوا چلی گئی؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہے ہم کیا پیچھے چھوڑ کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ حسنات جاری رکھیں. جو بھی یہاں بولا گیا، سنا گیا، آپ نے سنا، میں نے کہا، اور انیزا نے گھر کھولا ان کے لیے یہ کنڈولنس لینے کے لیے، اللہ اس میں برکت دے، عافیت دے، خیر دے، صحت تندرستی دے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم ہمیشہ رکھے اس گھر پہ، اور اس سب باتوں کا صدقہ جاریہ فاطمہ کو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو کشادہ کرے، ٹھنڈی کرے، روشن کرے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام مراحل آگے کے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی ان کے غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کے ایررز تھے، ان کو سب بخش دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اپنے عرش کے نیچے عطا کرے جگہ. اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نیک ہدایت عطا کرے، اور انہیں صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہم پر رحم فرمائے، اور ان کی اولاد کو، انیزہ اور ان کے شوہر کو اور ان کے باقی بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، غریق رحمت بنائے اللہ تعالیٰ، اور رزق و روزی میں برکت دے، کشادگی دے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ہر شر سے، بری نظر سے، فتنہ گروں سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی قبول کر لے. اگر اس محفل میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو یا میری کمزوری، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا شیطان کا حربہ اللہ ہمیں اس کی ہر منحوسیت سے اور اس شیطان مردود سے ہمیں بچا کر اس کی پناہ سے اپنی پناہ میں خاص میں رکھے رب العالمین، اور اس کو قبول کر لے، اور اس کے بدلے ہمیں خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور ہر دنیا اور آخرت کی شر سے، فتنہ سے بچا لے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. آپ سے صرف 2 لائنوں میں بات کروں گی about what goes to the dead after they have passed away. سب 2-3 چیزیں ضروری ہے، صرف وہ بتاؤں گی جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے. کہ ایک تو یہ کہ ہم گزر جانے والوں کو مرحوم نہیں کہتے، مرحوم نہیں کہنا چاہیے، اسکالرز منع کرتے ہیں. we have to call them کہ people who passed away، جن کا انتقال ہو گیا، جو منتقل ہو گئے، جو گزر گئے. that's all we say. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ گزر جانے والے کو صرف 3 چیزیں فائدہ کرتی ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے والے کے پیچھے اس کو فائدہ کرتی رہتی ہیں. ایک یہ کہ اگر اس نے کوئی علم پھیلایا ہو، کوئی نیکی کا علم، یعنی قرآن سنت سے ریلیٹڈ کوئی علم پھیلایا ہو، جب تک اس علم پہ لوگ چلیں گے، یاد رکھیں گے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. دوسرا نیک اولاد، وہ نیک اولاد جس کو اس نے نیکی سکھائی ہو، نہیں کہ وہ کہیں اور سے نیک ہو گئی تھی. اس نے اگر نیکی سکھائی ہے اور اس سے سیکھ کے جو بھی نیکیاں ہیں، چاہے سچ بولتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھی طرح لوگوں سے ملتا ہے، یہ سب نیکیوں میں شامل ہے. جب تک اس کی اولاد یہ نیکیاں کرتی رہے گی، وہ سارا اجر اس کو ملتا رہے گا. نمبر 3 از صدقہ. جو صدقہ آپ کریں
وہ ان تک پہنچے گا. اب یہ اگر انیزہ سوچ لے کہ یہ کھجور جو میں نے رکھے ہیں یہ صدقہ ہے، جو بھی یہ کھجور کھا کے جائے گا یہ ان کے لیے کاؤنٹ ہوگا، جو بھی میں نے کھانا رکھا ہے، پینا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، کافی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آج میں جو کھلاؤں پلاؤں یہ سب اس کا اجر فاطمہ کو چلا جائے، یہ صدقہ ہے ان کے لیے، تو یہ صدقہ ہے ان کے لیے، اور ہم کھائیں گے اور ان کو دعا دیں گے. تو صدقہ یہ والا ہو یا یہ کسی کو جوڑا دے، کپڑا دے، کھانے پینے کے پیسے دے، خرچہ دے، ان کے کپڑے نکال کے لوگوں کو دے، جو بھی آپ کر سکتی ہیں یہ سب صدقہ ان کو ایک ایک چیز پہنچتی ہے. اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس نے بھیجی ہے، یہ بھی بتا دوں، فرشتہ انہیں جا کے پہنچا کے بتاتا ہے، کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ایک آگ کا شعلہ میری قبر سے ہٹا ہے، کس لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے دعا بھیجی ہے. وہ پوچھتے ہیں کس نے دعا بھیجی ہے؟ کہ آپ کی بہو نے اپنے گھر میں کوئی محفل رکھی تھی، سب نے مل کے آپ کے لیے دعا کی ہے، وہاں پر ذکر کی محفل تھی، ادھر ذکر کے بعد آپ کے لیے دعا ہوئی ہے، یہ دعا کے بدلے میں آپ کا سب یہ ہٹایا گیا ہے، جو گناہ ہے اس کی شعلے ہٹائے گئے ہیں. تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے دعا آئی ہے، صدقہ دیا کسی نے آپ کے لیے، وہ صدقہ پہنچتا ہے ان کو، اور اس طرح ان کے درجے وہاں اندر اندر بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ why she is being promoted in her other life, because there is somebody who is still working here for her. تو یہی صرف 3 چیزیں ہیں، باقی آف کورس قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا یا روزے رکھنا ان کو نہیں پہنچتا. ہاں آپ ان کے بدلے میں عمرہ اور حج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا کر لیا ہو تو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی میں ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، میں آج صبح کو اپنا عمرہ کروں گی، کل میں اپنی امی کا کروں گی، پرسوں میں اپنے ابا کا کروں گی. آپ نے کیا سوچا یہ پیناڈولز ہیں کہ روزانہ 2 ایک بھوگ کھا لیا؟ نہیں، ایک ٹرپ میں ایک عمرہ ہو سکتا ہے، بس واپس آؤ اپنے گھر، پھر گھر سے دوبارہ پروگرام بنا کر جاؤ، دوسرا عمرہ ہوگا. ایک ہی جگہ رہ کر 1 2 3 عمرے نہیں کر سکتے. طواف از ناٹ عمرہ. طواف آپ روز کیجئے، دن میں 2 کیجئے، 4 کیجئے، 5 کیجئے، نو پرابلم. طواف از عبادہ لائک نفل، جیسے 2 نفل پڑھتے ہیں آپ طواف کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. عمرہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، عمرے کرنے نہیں جا رہی. یہ کوئی ملٹیپل ڈیڈ، یہ ملٹیپلائی جا کے وہاں نہیں ہو سکتا. ہر بار میں عمرہ پہ جاتی ہوں، مجھے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نا صبح کو 1 کیا، اب ہم شام میں 1 کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ نے تو مذاق بنا لیا. کہہ رہی ہمارا یہ 15واں ہے، 15 دن میں 15واں ہے. میں نے اس کو کہا نہیں بہن، آپ کا ایک ہی عمرہ کاؤنٹ ہوگا، 15 کر لیں 20 کر لیں، کیونکہ ایک عمرے میں ایک ٹرپ میں 1 عمرہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ منیمم 40 دن کا گیپ ہونا چاہیے ایک عمرے اور دوسرے عمرے میں، کیونکہ جب ایک آدمی حجامت کرتا ہے تو اس کے بالوں کو چاول کے دانے کے برابر بڑھنا چاہیے، which takes 40 days for him to take another عمرہ into action. So you can't make a game out of it. ٹھیک ہے، ایک ٹرپ میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے، یا اپنا کر لو یا اماں کا کر لو. یہ نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ آپ اگر امی کے لیے بھی کر رہے ہو تو آپ کا تو کاؤنٹ ہوگا ہی نا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بشرط یہ کہ آپ نے اپنا کر لیا ہو پہلے کبھی. ٹھیک ہے، اپنا حج اگر کر لیا ہے پھر آپ دوسرا حج کسی کے لیے کر سکتے ہو. اپنا عمرہ کر چکے ہو تو آپ دوسرا عمرہ کسی کے لیے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ملٹیپل لوگوں کے عمرے جا کر وہاں روز آنا شروع ہو جاؤ اور وہ مسجد عائشہ والا کھیل کھیلو. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرتا ہوں، تو میں نے اس کو ہنس کے پوچھا آپ کو عائشہ والی تکلیف ہے کیا؟ تو کہنے لگا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا عائشہ کو تو پیریڈز آئے تھے، اس لیے اس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا نام مسجد عائشہ تھوڑی ہے، اس کا نام ہے مسجد تنعیم، اور وہ تنعیم کی جگہ پر ہے. یا آپ جورانا جائیں یا تنعیم جائیں، وہ تنعیم گئی تھی تو اس کا نام مسجد عائشہ پڑ گیا، وہ مسجد عائشہ نہیں ہے. عائشہ کو جو عائشہ والی تکلیف رکھتا ہو، جس کو پیریڈ احرام میں آ جائیں، وہ جائے تنعیم جا کر اپنا عائشہ والا کام کرے. آپ کیوں عائشہ والا کام کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو نہیں کروایا. جب انہوں نے کہا مجھے پیریڈز آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہیں یہ کنڈیشن دی ہے، چپ کر کے بیٹھو، جب ٹھیک ہو جائے تو بتانا، میں اپنا کمپلیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کمپلیٹ کر کے اپنا احرام اتار دیا، ان کا عمرہ فنش ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
جب انہوں نے کہا میرا اب ختم ہوا ہے تو انہوں نے کہا اب ختم ہوا ہے تو اپنے بھائی عبداللہ کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ تمہیں کرا دے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ دوبارہ عمرہ کر لیتا ہوں. نہیں, 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. انہوں نے کہا کہو اپنے بھائی عبداللہ سے کہ وہ تم کو لے جا کر تمہارا عمرہ کمپلیٹ کرا دے کیونکہ میں اپنا کر چکا. تو ان کے بھائی نے کمپلیٹ کرایا تھا عائشہ. یہ سب چیزوں کو سمجھیں تو عمرہ اور حج آپ بدل کر سکتے ہیں. قرآن اور نماز بدل نہیں ہو سکتا انلیس کہ آپ کو مرنے والا کہہ کے گیا ہو کہ دیکھو بھائی میرے 5-6 روزے رہ گئے تم میرے پیچھے رکھ لینا. جیسے میں تو مذاق کے طور پہ آپ کو بتاؤں گی جسٹ ٹو میک دس ماحول لائٹر کہ میں جب اپنے سرجری کے لیے جا رہی تھی اور اٹ واز اے میجر سرجری اور اس میں یہ تھا کہ شاید میں بچوں گی نہیں because it was a brain surgeon going to do my surgery اور اس میں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ I may be brain dead تو whatever. تو میں نے میرے بچوں سے سب سے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا کہ بھائی دیکھیں میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ دیکھیں اگر میں گزر جاؤں تو پلیز یاد کر لینا میرے نا کچھ 8-10 روزے رہ گئے ہیں تو پلیز رکھ دینا کیونکہ میرے سارے ہوئے ہوئے ہیں. میں نے سب اپنے بچے کچھ سارے آگے پیچھے کے سب رکھ چکی ہوں. 8-10 روزے رہ گئے وہ پتہ نہیں 8-10 تھے کہ 5 تھے کہ 4 تھے I can't remember. ایسے ہی تھوڑے سے تھے. میں نے ان سے کہا بس صرف اس سال کے کیونکہ میں بہت تکلیف میں تھی تو وہ رکھ لینا. تو کسی نے جواب نہیں دیا ٹیبل پہ. تو میں نے کہا کیا آپ لوگ نہیں سن رہے ہو؟ تو سب ہنس کے کہنے لگے بھائی جس نے سنا ہے وہ رکھ لے کیونکہ رکھنے پڑے گا نا جس نے سن لیا اسے رکھنا پڑے گا. تو لوگ سب مذاق کر رہے تھے but that is allowed. If somebody said you do this for me then it is allowed but not otherwise. ٹھیک ہے تو don't take it on yourself what is not there. but سب سے زیادہ صدقے پہ زور ہے اپنے مرحوم یہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے خوب سارا صدقہ بھیجیں جتنا بھیج سکیں. اللہ تعالیٰ وہ صدقے سے ان کے بہت سارے گناہ معاف کراتا ہے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پاس انہی کا دیا ہوا ہے نا جو ہے ان کی دعاؤں سے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو قبول کرے. اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا تو میں انشاءاللہ یہاں پہ روکتی ہوں. ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر.